جس میں آپ کے علاقے کے لیے تحریک اہل حکمت کی جانب سے بہت بڑا تحفہ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر علم ہو جائے تو پھر مہنگے سے مہنگا تحفہ خریدا جا سکتا ہے، اور اگر علم ہی نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی تحفہ دینا تو الگ بات ہے، آپ سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ اس لیے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ عزت ملتی ہے۔ آج جو الحمدللہ اس فقیر کو اللہ نے عزت دی ہے تو یہ بھی صرف ہمارے علماء اکرام کی دعائیں ہیں اور علم کی بدولت ہی ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس قدر تعلیم یافتہ ہوگا اس قدر ہماری ترقی ہوگی۔ ترقی کے لیے، اندھیروں کے خاتمے کے لیے، روشنی کے لیے، انقلاب کے لیے، بدلاؤ کے لیے اگر سب سے بڑے کسی ہتھیار کی ضرورت ہے تو وہ شکشا ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اس دیار میں تحریک اہل حکمت نے آج اپنا پہلا ادارہ، جو کہ تحریک اہل حکمت کے لیے خود ایک تاریخی کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تحریک اہل حکمت نے ایک ایسی جگہ پر اپنا پہلا ایجوکیشنل ہب، ایجوکیشنل اسکول کھولا ہے، اور وہ بھی انگلش میڈیم سے۔ انگلش میڈیم کا خیال آتے ہی بہت سے لوگوں کو ہمارے یہ بھی فکر ہو جاتی ہے کہ اکثر انگلش میڈیم اسکول کے بچے بے ادب ہوتے ہیں۔ انگلش میڈیم اسکول میں جب وہ پڑھنے جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سیکھتے ہیں، ٹائی لگانا سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے آپ کو ماڈرن کے نام پر کھڑے ہو کر کے کھانا پینا، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دور جدید کی ضرورت ہے انگلش، جس کو اتنا پروموٹ کر دیا گیا ہے، اتنا پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیے، یہاں تک کہ عرب کے اندر جائیے تب بھی آپ کو انگلش بولنا پڑے گا۔ یہ ایک سازش کے تحت ہوا تھا اور وہ اپنی سازش میں کامیاب بھی ہوئے، لہذا اب ہم کو بھی چاہیے کہ جو رنگ میں رنگ دیا گیا ہے اسی شر سے ہم خیر نکالیں اور خیر نکال کر کے اپنی قوم کو آگے بڑھائیں۔ اس انگلش میڈیم اسکول کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہاں پر آپ کے بچوں کو بے ادب نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو عاشق رسول بنایا جائے گا۔ ان کو آج آپ پر دیکھیے بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے بچے مدرسے کا رخ کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں تو وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، مفتی صاحب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کیمسٹری کا علم نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ کوئی اپنے شوق و ذوق سے پڑھ کر کے آئی ایس بھی ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ ابھی الحمدللہ اشرفیہ مدرسے کے ایک فارغ التحصیل عالم دین نے آئی ایس کا ایگزام کوالیفائی کیا۔ جو بچہ ہمارا قرآن مقدس کو اپنے دل کے اندر سما سکتا ہے، قرآن مقدس کو جو بچہ مسلمانوں کا حفظ کر سکتا ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی دیر ہے۔ آئی ایس کیا چیز ہوتی ہے، پی سی ایس کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اس قوم کی حالت خدا نے کبھی نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے فکر مند نہ رہتی ہو۔ اس اسکول میں جہاں مدرسے کے بچے مدرسے میں جا کر کے صرف اور صرف دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور ان کو کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹک نہیں آتا، اور وہ ہماری دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو بچے انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو بچے انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو صرف انگلش ہی آتی ہے، ان کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، کلمے کا مطلب نہیں بتایا جاتا، درود شریف کی فضائل اور برکتیں نہیں بتائی جاتی، رمضان اور روزہ ان کو اس کے آداب اور رمضان اور روزہ کے قاعدہ اور اصول نہیں بتائے جاتے، انہیں نماز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، تو ایک خلا رہ جاتا ہے۔ جو دنیاوی اسکول میں پڑھے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جو دینی مدارس میں پڑھے وہ الا ماشاء اللہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ آج آپ کے علاقے میں جو یہ اسکول کھولا جا رہا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیموں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔
جہاں پر آپ کے بچے CBSE پیٹرن سے انگلش میڈیم اسکول سے بہترین اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ وہیں پر آپ کا ادب کرنا بھی سکھایا جائے گا، استنجے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، پاکی اور ناپاکی کے ان کو مسائل بھی بتائے جائیں گے اور نماز اور روزہ کا پابند بھی بنایا جائے گا، جن کو دیکھ کر کے لوگ کہہ اٹھیں گے کہ اگر ماڈرن ہونا چاہیے تو تحریک اہل حکمت کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی طرح ہونا چاہیے جو فرناٹے کی انگلش بھی بولتی ہے اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحریک اہل حکمت، نعرہ تکبیر، نعرہ اور رسالت۔ ہمارا یہ منصوبہ فقط صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گا، انشاءاللہ العزیز یہ کمی پورے ہندوستان میں ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم ہر 10 کلومیٹر پر ایک ایسا ہی ادارہ کھولنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5ویں تک کہ ہم اسکول کھولیں گے اور جیسے جیسے ہمارے جو ہے اسکول میں بچے بڑھتے جائیں گے، ہم 6 کلاس 7 کلاس 7 کے بعد 8 8 کے بعد 9 9 کے بعد 10 ایک درجہ ہر سال پڑھاتے چل جائیں گے، یہاں تک کہ انٹرمیڈیٹ تک لے کر کے جائیں گے اور اس کے بعد میں ہم ایک اعلیٰ حضرت یونیورسٹی بریلی شریف میں تیار کریں گے۔ اعلیٰ حضرت یونیورسٹی بریلی شریف میں تیار ہوگی جس میں ہمارے بچے دنیا کی بہترین اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے اور وہ اس یونیورسٹی کا رخ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ایجوکیشنل انقلاب آئے گا، انشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہوگا اور یہی ہمارے بچے جن کو دولت کے لیے نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ عوام کی خدمت کے لیے پڑھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں IAS اور PCS نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جج اور وکیل نہیں ہے، لیکن ان کو دنیا کے لیے پڑھایا گیا تھا، وہ دنیا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو دنیا داری میں رہ کر کے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے بچوں کو خود کے لیے نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ خدمت کے لیے پڑھایا جائے گا۔ غریب اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں پلا، غریبوں میں رہے گا، غریب اس کو زیادہ مانتے رہیں گے اور آج دیکھا بھی جاتا ہے کہ بڑے آدمی کے مقابلے میں غریب آدمی زیادہ دیندار ہوتا ہے، بے شک حق ہے۔ اس کو دین کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب غریبوں کے بچے پڑھیں گے، ان کو اعلیٰ تعلیم ملے گی، بہترین ایجوکیشن ملے گی تو انشاءاللہ ہماری قوم میں بدلاؤ ضرور آئے گا۔ اور فقط ہم نے 10-15 سال اگر یہ محنت کر لی، کتنے سال؟ 10-15 سال اگر ہم نے جم کر کے محنت کر لی اور جب ہمارے بوئے ہوئے بیج میں گلشن میں بہار آنا شروع ہوگی، ہمارے اپنے IAS اور PCS ہوں گے، ہمارے اپنے ڈاکٹر اور انجینئر ہوں گے تو وہ فقط ایک ڈاکٹر نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارا ہر ڈاکٹر ناظم رضا بن کر کے اپنا کام کرے گا، ہمارا ہر وکیل ڈاکٹر ناظم رضا کے نظریات اور ذہن پر کام کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انقلابی شخصیات دنیا میں آئی ہیں ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کی شخصیت بھی زندہ ہے، ان کا مشن بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، اور ان کے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ کام ہوتا رہے گا۔ 10-15 سال کی محنت کے بعد انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بچے اعلیٰ عہدوں پر، اعلیٰ منصبوں پر بیٹھ کر کے جب قوم و ملت کی اپنے ملک کی خدمت کریں گے تو آج جو ہمارے ملک کے اندر بھرشٹاچار اور بے چینی پائی جا رہی ہے، یہی قوم کے بچے جب اپنا صحیح طریقے سے فریضہ انجام دیں گے تو یہ مخلوق خدا کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام بن جائے گا، ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو زیادہ نہ بتا کر کے صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک معمولی اسکول مت سمجھیے گا بلکہ یہ اسکول نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے، سبحان اللہ، یہ انقلاب کی ابتدا ہے، یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے جس کو ہم نے رات دن اپنے آنکھوں میں سجایا ہے۔ اور اگر عبدالکلام کی زبان میں کہیں تو خواب وہ نہیں ہیں جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے، سبحان اللہ، ہمیں سونے نہیں دیتے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں، تحریک اہل حکمت کے اس اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں جہاں پر آج اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم کی تعلیم میں میرے بچے بھی پڑھتے ہیں،
1500 سے لے کر کے 2000 روپے تک کی فیس ہوتی ہے. 600 روپے 700 روپے ایک معمولی اسکول کی فیس ہوتی ہے. یہاں پر دنیا کمانے کے لیے اسکول نہیں کھولا جا رہا ہے، بلکہ اپنے قوم کی، اپنی ملت کی، اپنے ملک کی، اپنے سماج کی خدمت کے لیے اسکول کھولا جا رہا ہے. جتنی کم سے کم ہم لوگ فیس رکھ پائیں گے انشاءاللہ اس کم سے کم فیس میں آپ کے بچوں کی خدمت کی جائے گی. کیونکہ یہاں مقصد کمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کیسے بدلے گی، ہمارے قوم کے حالات کیسے بدلیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں اس اسکول میں جو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس کو ہاسٹل کر دیا جائے گا بورڈنگ کا، اور کہیں پر ایک وسیع بلڈنگ کو بنوا کر کے انشاءاللہ ایک شاندار ایجوکیشنل ہب تیار کر دیا جائے گا کشن گنج میں. یہ وہ ادارہ ہو جائے گا کہ جس کشن گنج کے اس ادارے سے جو آپ کے یہاں پر چوندی ہاٹ میں کھولا جا رہا ہے پورے بہار کی قیادت کرتا ہوا سبحان اللہ. کرنے سے کیا نہیں ہوتا بھائی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ان کا کرم ہوتا ہے تو پھر لوہا بھی نرم ہوتا ہے. کیا بات ہے. اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ نے کوشش ہی نہیں کی. آئیے قدم سے قدم ملا کر کے چلیے. چھوڑ دیجیے ملاحوں کے چکر، چھوڑو تیر کے دریا پار کرو. آج حالات اور معاملات آ رہے ہیں، آج آپ ایک دوسرے میں بے چینی خوف پایا جا رہا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ہمارے رب نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم کو اس کو ماننا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے اور نبی کے فرمان پر زندگی گزارنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر کچھ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور نبی کا فرمان کیا ہے، علم حاصل کرو چاہے تو وہ چین جانا پڑے. ماں کی گود سے لے کر قبر تک جب تک زندہ ہو، جب تک علم حاصل کرتے رہو، اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور عبادت نہیں ہے. اس لیے تم اپنے نبی کی اتباع کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کے فرمان کو بجا لاؤ. انشاءاللہ کل بھی تم ہی کامیاب تھے، آج بھی تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. تم ہی کامیاب ہوگے. کامیابی تمہارے لیے ہی ہے، لیکن پہلے اپنے ذہنوں کو بدلنا پڑے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا مزدور بھائی کہتا ہے کیسے بچوں کو پڑھائیں گے، لہذا چل بھائی مزدوری کر. ہم کیسے پڑھائیں گے بچوں کو، ہم تو مزدور ہیں. ہم کیسے پڑھائیں گے، ہم تو زراعت کرنے والے کسان ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے ایک بہترین انسان بنایا ہے، آپ کو سوچ و فکر دی ہے. اگر ہم سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کا بوجھا اٹھانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ سارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایک پیغام اور دے کر کے جا رہا ہوں ماسٹر صاحب کی موجودگی میں. آج میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جو چھوٹا موٹا ویاپار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جن کی شاپ ہے کس چیز کی، کسی کی جوتا کی چپل کی دکان ہے، کسی کی گورنمنٹ کپڑوں کی دکان ہے، کسی کی سائیکل پنچر جوڑنے کی دکان ہے. ہم اپنے بچوں کو دوپہر میں چھٹی کے بعد بلا لیتے ہیں اور اس کام میں الجھا دیتے ہیں. یہ جو میسج اور پیغام ہے اس کو عام کیجیے. ہرگز اپنے بچوں کو اپنے کاروبار میں مت لگائیے، کیونکہ وہ کچا ذہن ہوتا ہے. اس وقت میں بچہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. ہم یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو یہ بھی کہیں گے کہ جب ہم چوتھے پانچویں میں پڑھتے تھے تو دل یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت آج چھٹی ہو جاتی، اسکول نہ جانا پڑتا. یہ ایک سب کا معاملہ ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم نے اپنے والد صاحب سے ایک مرتبہ کہا، ہم نے کہا کہ پڑھ کر کے کیا ہوگا، آپ آرامشین کی بہترین آپ کا کاروبار ہے، اسی میں ہم کو لگائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ بیٹھ کر کے کھائیے، ہم حساب و کتاب کرتے رہیں گے. ہمارے ابا نے ہم کو یہ جواب دیا تھا کہ تم کو ہم آرامشین کا کاروبار نہیں دیں گے، سامنے بھٹا لگا ہوا ہے، اگر محنت کرنے کی اتنی ہی خواہش ہے تو میرے ساتھ چلنا، کل سے تم کو بھٹے پر لگا دیں گے. ہم نے کہا بھائی اس سے بہتر تو یہی ہے کہ اسکول جانا چاہیے. آج میں اپنے والد محترم کی اس بات کو یاد کرتا ہوں، اس شفیق اور مہربان باپ کی بات کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے باپ نے اس وقت میری بات مان لی ہوتی تو آج ڈاکٹر ناظم رضا بن کر کے میں آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اپنے بچوں کو کاروبار میں مت الجھائیے، ان کو دکانوں پر مت بلائیے.